پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے واقعات سے مکمل آگاہ کریں گے کہ آپ کو حلیمہ سعدیہ نے کتنے سال دودھ پلایا، حضور نبی کریم نے کتنے سال بکریاں چرائیں، اور جب آپ واپس اپنی ماں کے پاس آئے تو ان کی ماں کتنے سال زندہ رہیں اور آپ کی وفات کس جگہ پر ہوئی۔ ان واقعات کو اس ویڈیو کے اندر مکمل بتایا جائے گا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب بھائیوں سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کچھ سیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ حضرت عبد المطلب کے سب سے چھوٹے بیٹے عبداللہ بہت نیک طبیعت مالک تھے۔ اپنے والد کی نظر ماننے اور اپنے بدلے 100 اونٹوں کی قربانی کو ان کی سب آنکھوں کا تارا بنا دیا تھا۔ وہ بہت صحت مند اور خوبصورت تھے اور شعر بھی کہتے تھے، اور جو بہت پسند کیے جاتے تھے۔ وہ بت پرست نہ تھے بلکہ ایک اللہ کو مانتے تھے، یعنی دین ابراہیمی پر قائم تھے۔ ان کی شادی قریش کی سب سے زیادہ قابل عزت خاتون حضرت آمنہ بنت حب بنت عبد المناف اور بنت زہرہ اور بنت قسی سے ہوئی۔ حضرت آمنہ ورقہ بن نوفل کے رشتے کی بہن تھی اور ان کی والدہ کا نام برا بنت عبد العزیٰ تھا۔ عرب میں تعارف کروانے کے لیے باپ دادا کے ذکر کو ضروری سمجھا جاتا تھا۔ حسب و نسب کا سارا سلسلہ یاد رکھا جاتا تھا، اور ان دنوں علم حاصل کرنے کے لیے آج کے زمانے جیسے ذریعے نہ تھے، مثلا ریڈیو، ٹی وی، اخبار۔ انتہائی اہم بات لکڑی کی تختیوں، جانوروں کی کھالوں یا کسی ہموار سطح پر لکھی جاتی تھی، مگر زیادہ کام یا برداشت پر چلتا تھا، اور وہ لوگ جاہل نہیں تھے، ان میں بڑے بڑے عالم اور شاعر گزرے ہیں۔ حسب و نسب کے تو بہت ماہر ہوتے تھے، اور بات دراصل یہ تھی کہ ان میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی، اور وہ بتا رہا تھا کہ جو ساری کائنات کا سردار نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسب و نسب کے لحاظ سے بہترین ہے۔ حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ عرب کے اعلیٰ ترین خاندانوں کے اعلیٰ ترین افراد تھے۔ ان کی شادی بڑی برکت والی شادی تھی۔ دولہا کی عمر قریباً 25 سال بتائی جاتی ہے اور دلہن کی عمر 20 سال بتائی جاتی ہے۔ دوستو، اسی زمانے میں رواج تھا کہ شادی کے بعد دولہا 3 دن تک سسرال میں رہتا تھا، اور اس رواج کے مطابق 3 دن سسرال میں رہنے کے بعد حضرت عبداللہ حضرت آمنہ کے ساتھ مکہ کے ایک محلہ رقاق المولد میں منتقل ہو گئے۔ حضرت عبداللہ اپنے والد کے ساتھ تجارت کرتے تھے، اور ان دنوں ایک تجارتی قافلہ شام کی طرف جا رہا تھا۔ آپ کے والد نے آپ کو اس قافلے کے ساتھ جانے کو کہا تو آپ والد کے بہت فرما بردار تھے اور اس سفر پر روانہ ہو گئے۔ جاتے وقت حضرت آمنہ کو الوداع کہا، وہ گویا آخری سفر پر جانے کے لیے الوداع تھی، کیونکہ آپ شام کے سفر سے زندہ واپس نہ آئے۔ راستے میں بیمار ہو گئے اور آپ کی ننہال یثرب مدینہ میں تھی۔ وہاں ایک ماہ ٹھہرے مگر صحتیاب نہ ہو سکے، اور اسی طرح نئی نویلی دلہن کو اکیلا چھوڑ کر مسافرت میں اپنے اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے۔ آپ کی وفات حضرت عبد المطلب اور مکہ کے لیے بے حد صدمے کا باعث بنی تھی۔ حضرت آمنہ بے حد صابر و شاکر خاتون تھیں، بڑے صبر اور حوصلے سے اس مشکل کو برداشت کیا، اور حضرت عبداللہ کوئی رئیس آدمی نہ تھے۔ فوت ہونے پر ان کا ترکہ چند جانور شیب ابی طالب میں ایک مکان اور ایک دکان اور کھجور اور چمڑے کا کچھ ذخیرہ اور 2 غلام اور ایک لونڈی تھے۔ یہ لونڈی جس کا نام ام ایمن تھا، یہ بڑی وفادار اور سمجھدار خاتون تھی، حضرت آمنہ کا بہت خیال رکھتی اور ہر وقت خدمت میں حاضر رہتی تھیں۔ پیارے بچوں اور پیارے دوستوں، آپ حضرت عبداللہ کی وفات اور حضرت آمنہ کے اکیلا رہ جانے پر بہت اداس ہیں۔ ابھی جو باتیں آپ کو بتاؤں گا ان سے ساری اداسی آپ کی دور ہو جائے گی۔ میں نے بتایا ہے نا کہ وہ بہت نیک اور دل اور صبر کرنے والی خاتون تھی، اور ایسی ہستیوں کو اللہ تعالیٰ بہت پسند کرتا ہے۔ ان کا غم اللہ تعالیٰ نے خود دور کیا، اور وہ اسی طرح کئی دفعہ ان کو خواب میں خوشخبری ملی، اور وہ بہت بڑی خوشخبری تھی، اور اتنی بڑی خوشخبری کہ آپ کے علاوہ کسی اور کو ملی ہی نہیں۔ وہ یہ کہ آپ کو خواب میں بتایا گیا کہ آپ کو سب سے اونچی شان والا بیٹا عطا کیا جائے گا۔ صرف خواب ہی نہیں، اور کشف میں بھی آپ کو ایسے نظارے دکھائے جاتے تھے جس سے آپ کو اندازہ ہوتا تھا کہ کوئی بڑی شان والا بیٹا آپ کو ملے گا۔ آپ نے یہ بھی دیکھا تھا کہ آپ کے اندر ایک سے ایک نور نکلا ہے،
جو ہر طرف پھیل گیا ہے، اور اس کا ذکر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک الفاظ میں بھی سنیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنے باپ حضرت ابراہیم کی دعا ہوں، حضرت عیسیٰ ابن مریم کی بشارت ہوں، اور اپنی ماں کا وہ رویا ہوں جو انہوں نے دیکھا اور جو ان کے جسم سے ایک نور نکلا جس میں انہیں شام کے محلات نظر آئے، اور انبیاء کی ماؤں کو اسی طرح دکھایا جاتا ہے۔ نورانی وجودوں کے دنیا میں آنے سے ان کی ماؤں کو بشارت دینے سے مجھے یاد آیا کہ قرآن پاک میں ذکر ہے کہ حضرت سارہ علیہ السلام کو بھی نبیوں کی ماں بننے کی خوشخبری ملی تھی، اور بیٹے کا نام اللہ پاک نے اسماعیل رکھنے کا پیغام بھیجوایا تھا، اور اسی طرح حضرت مریم علیہ السلام کو بھی بیٹے کی بشارت ملی، اور نام بھی اللہ تعالیٰ نے خود رکھا، عیسیٰ ابن مریم۔ حضرت آمنہ کو بھی فرشتوں نے بیٹے کی خوشخبری کے ساتھ نام بھی بتایا، اور محمد اور حاسد اور شر سے بچنے کی دعا بھی سکھلائی۔ آپ اکثر سوتے جاگتے نورانی فرشتوں کو دیکھتی اور فرشتوں کی پروں کی آوازیں سنتی۔ یہ سب انوکھی باتیں تھیں، اور واقعہ بھی تو انوکھا ہونے والا تھا۔ صرف حضرت فاطمہ ہی نہیں بلکہ کل کائنات کی ایک بہت بڑی شان والے وجود کی منتظر تھی۔ عیسائی اور یہودی علماء اپنی کتابوں میں دیے گئے اشاروں اور نشانیوں کے مطابق سمجھ رہے تھے کہ سب سے بڑی شان والے نبی پیدائش کا وقت آ گیا ہے۔ کیسر روم نے ستاروں کو دیکھ کر کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ عرب کا نبی پیدا ہونے والا ہے، اور عرب میں محمد نام رکھنے کا رواج نہ تھا، مگر جن کو علم تھا آسمانی کتابوں کے مطابق موعود نبی کا نام محمد ہوگا، تو وہ اپنے بچوں کے نام محمد رکھنے لگے۔ یہودیوں نے تو نقل مکانی کر کے مکہ کے ارد گرد آباد ہونا شروع کر دیا تاکہ موعود نبی کے آئے تو ان کا فیض حاصل کر سکیں۔ ورقہ بن نوفل قریش عرب تھے، مگر بت پرستی سے بیزار ہو کر عیسائی ہو گئے۔ ان کا انجیل کا مطالعہ تھا، بلکہ انہوں نے انجیل کا عبرانی زبان میں ترجمہ کیا تھا۔ انہیں یقین ہو گیا کہ آل قریش میں موعود نبی پیدا ہونے کا وقت آ گیا ہے، وہ عظیم نبی جس کے لیے سارا عرب منتظر تھا اور جس کا حضرت ابراہیم کی دعاؤں میں وعدہ تھا، وہ موعود نبی جن کے لیے سارے یہودی منتظر تھے۔ فاران ان کی چوٹیوں سے ایک نبی برپا ہوگا، وہ وجہ تخلیق کائنات جس کے لیے زمین و آسمان اور چشم و برا تھے۔ غرض یہ کہ نور الہی کے مظہر نور محمدی کے جلوہ فرمانے کے بابرکت وقت آ گیا ہے۔ 12 ربیع الاول عام الفیل اور 20 اپریل اور 571 سورج نکلنے سے کچھ پہلے حضرت آمنہ کی گود میں وہ چاند آ گیا جس کی بشارتیں انہیں ملی رہی تھیں۔ تب عرش معلیٰ سے وہ نور کا تخت اترا، ایک فوج فرشتوں کی ہمراہ سوار آئی، ایک ساعت نورانی خورشید سے روشن تر پہلو میں لیے جلوے بحد شمار آئی۔ آپ کی ولادت مکہ کے محلہ سوق اللیل میں ہوئی، اور آپ کی داعیہ کا نام شفا تھا، جو مشہور محترم صحابی رسول حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ تھیں۔ سب سے پہلے بچے کو گود میں لینے کی سعادت انہی کو ملی، اور انتہائی حسین بچہ، گول چمکدار اور ساحسین، اور چہرہ، پیشانی اور ناک اونچی، اور آنکھیں اور سیاہ اور روشن، اور پلکیں اور دراز تھیں، سر بڑا، بال کالے تھے۔ اور اس وقت آپ کی والدہ کو کشف میں رکھا دکھایا گیا، اور آپ کے ہاتھ میں فتح، نصرت اور غلبہ کی چابیاں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمان سے نور لائے تھے اور خود بھی نور تھے، اور آپ کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھا گیا۔ اللہ جل شانہ نے جب احسان کرنا چاہا تو محمد کو پیدا کیا، اور آپ کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا، اور جس کے معنی نہایت ہی تعریف کیا گیا۔ آپ کی خوبصورتی میں خدا تعالیٰ کی خوبصورتی کا عکس تھا، اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ سب سے پہلے جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا وہ میرا نور تھا۔ اے وہ ہستی جو اپنے نور اور روشنی میں مہر و ماہ کی طرح ہو گئی، اور رات اور دن منور ہو گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے وقت حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ میں دعا کر رہے تھے، اور ام ایمن نے آ کر پوتے کی خوشخبری سنائی۔ خوشی خوشی گھر اور پوتے کو گود میں لیا، اور حضرت آمنہ کے خواب اور کشف کی وجہ سے نام محمد ہی پسند کیا، اور ننے کو گود میں لیے ہوئے خانہ کعبہ آ کر اللہ کا شکر ادا کیا، اور اعلان کیا کہ عبداللہ مرحوم کے بچے کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھا گیا ہے۔ پھر واپس بچہ کے سپرد کر دیا، اور انہیں اس موقع پر اپنا بیٹا عبداللہ بہت یاد آیا۔ دنیا میں یوں بھی
ہوتا تھا کہ اگر بیٹا فوت ہو گیا تو دادا پوتے پر قبضہ کر لیتا تھا، مگر آپ نیک دل انسان تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کے فوت ہو جانے کے بعد آپ کو آپ کے والدہ کے قبضے میں رہنے دیا۔ کہا کہ اس کے باپ کی جگہ مجھے ہی سمجھو اور لیکن اس کی پرورش تم ہی کرو، کوئی تکلیف ہو یا کوئی ضرورت ہو تو مجھے بتاؤ، یہ نہ سمجھنا کہ اس کا باپ فوت ہو گیا ہے۔ اسی زمانے میں ایک رواج یہ تھا کہ اپنے نوزائیدہ بچوں کو صحراؤں میں آباد قبیلوں میں بھیج دیتے تاکہ وہاں کھلی ہوا میں بچے کی صحت اچھی رہے، اچھی عربی زبان سیکھے اور گفتگو کا سلیقہ آ جائے، صحرائی اور بدو قبائل سے جفا کشی اور بہادری میں بھی سیکھ لیں۔ گاؤں والے بچے پالنے کا معاوضہ لیتے اور اس طرح ان کی کمائی کا ذریعہ بن جاتا۔ آج کل ایسا رواج نہیں ہے، اس لیے آپ اس بات کو اچھی طرح سمجھ نہیں سکیں گے۔ آپ نے تو یہ دیکھا ہوگا کہ جو مائیں ملازمت کرتی ہیں اپنے بچوں کے لیے رکھتی ہیں یا ایسے اداروں میں بچے چھوڑتی ہیں جہاں ان کی اچھی طرح دیکھ بھال ہو۔ شہر میں تو ہر روز لے جانے کی سہولت ہوتی ہے، مگر گاؤں وغیرہ میں مشکل ہوتا ہے۔ پھر اس زمانے میں تو سفر کی مشکلات بھی بہت زیادہ تھیں اور گاؤں کے سے بچے سال 2 سال میں واپس لائے جاتے تھے۔ جس سال ہمارے آقا پیدا ہوئے تو صحرائی قبائل کی 10 شریف عورتیں مکہ آئیں اور ان عورتوں کو یہ تلاش ہوتی کہ امیر گھرانے کا بچہ مل جائے تو پالنے کا زیادہ معاوضہ ملے گا۔ آمنہ کا لال تو یتیم تھا اور یتیم کو پالنے سے کیا ملتا؟ جب خواتین کو پتہ لگتا کہ اس گھر میں تو بچہ ہے مگر یتیم ہے تو اسے چھوڑ دیتی۔ صرف ایک خاتون حلیمہ جن کو امیر گھرانے کا بچہ نہ ملا تو بجائے خالی ہاتھ واپس لوٹنے کے یتیم بچہ ہی لے جانا بہتر سمجھا۔ دائی حلیمہ حضرت آمنہ کے گھر آئی اور ننھا بچہ ابھی 1 ماہ کا تھا اور 1 ماہ تک اپنی ماں کا دودھ پیا تھا اور کچھ دن ابو لہب کی آزاد کی ہوئی نوکر صوبیہ کا دودھ بھی پیا تھا۔ دائی حلیمہ نے بچے کو گود میں لینے کی درخواست کی اور حضرت آمنہ نے درخواست قبول کر لی۔ ان کو بخوبی سمجھ تھی کہ اس بچے کو اتنے بذب کے بعد کیوں لیا گیا تھا، اس لیے دائی حلیمہ کی تسلی کے لیے انہیں بتایا کہ دیکھو بظاہر تمہیں یہ بچہ ایک بیوہ عورت کا یتیم بچہ نظر آ رہا ہے مگر یہ معمولی بچہ نہیں ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ یہ بڑی شان والا بچہ ہے۔ اور پھر بچے کو رخصت کرتے وقت دعا کی کہ میں اپنے بچے کو خدائے ذوالجلال کی پناہ میں دیتی ہوں اور اس شر سے جو پہاڑوں میں پلتا ہے یہاں تک کہ میں اسے اونٹ پر سوار دیکھوں اور دیکھ لوں کہ غلاموں اور ماندہ لوگوں کے ساتھ نیک سلوک اور احسان کرنے والا ہے۔ دائی حلیمہ ایک غریب عورت تھیں۔ اس زمانے میں کافی عرصے سے بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے خوراک کی چیزوں کی کمی تھی، گھاس بھی نہیں اگی تھی اور وہ قبائل جن کا گزار بھیڑ بکریوں پال کر ہوتا تھا بڑے پریشان تھے۔ بکریوں کا دودھ بھی خشک ہو گیا اور خوراک کم ہو تو ماں کا دودھ کم ہو جاتا ہے۔ چنانچہ دائی حلیمہ کا جو بیٹا عبداللہ ان دنوں دودھ پیتا تھا وہ بھوکا رہتا تھا۔ جب واپسی کا سفر شروع ہوا تو دائی حلیمہ نے اپنے بیٹے عبداللہ اور ننھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلایا۔ دودھ اتنا زیادہ تھا کہ دونوں نے پیٹ بھر کر دودھ پیا اور وہ حیران رہ گئیں۔ پھر وہ اپنے مریل سی گدی پر سوار ہوئیں تو وہ طاقتور جو ان جانوروں کی طرح اترا کر چلنے لگی اور سب سے آگے نکل گئی اور گھر پہنچی تو اس بچے کی برکت سے خوراک کا کوئی مسئلہ نہ رہا۔ بکریاں خوب دودھ دینے لگیں اور وہ خوب سمجھ گئیں کہ حضرت آمنہ نے ٹھیک ہی کہا تھا کہ بچہ بہت برکت والا ہے۔ حلیمہ کی بیٹی شیمان کو ننھے مہمان سے بہت پیار ہو گیا اور ہر وقت گود میں لیے پھرتی تھیں۔ ان خواتین سے سیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حوازن کے قبیلہ سعد کی زبان بولنا شروع کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میں تم سب سے فصیح تر نبی ہوں اور کیونکہ میں قریشی خاندان سے ہوں اور میری زبان بنی سعد کی زبان ہے۔ بچوں، عربی زبان میں اس خاتون کو جس کا دودھ پیا ہو رضائے والدہ کہتے ہیں اور رضائی ماں کے بچے رضائی بہن بھائی کہلاتے ہیں۔ اسی طرح وہ عرصہ جس میں رضائی ماں کا دودھ پیا عرصہ رضاعت کہلاتا ہے۔ 2 سال کا عرصہ رضاعت گزرا تو حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی والدہ کا حوالہ کرنے مکہ آئیں۔ حوالہ کرنے کو آئیں تو تو گئیں مگر دل بالکل نہیں چاہ رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود سے جدا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب گھر والوں کو بہت محبت ہو گئی اور ماں کو ملانے کے بعد درخواست کی کہ کچھ عرصہ مزید اس بابرکت حسین بچے کو ان کے ساتھ رہنے دیا جائے۔ ان دنوں مکہ میں کوئی وبا پھیلی ہوئی تھی اور ان کو اچھا بہانہ ہاتھ لگا، کہنے لگی کہ مکہ کی آب و ہوا میں ان کے بیمار
پڑنے کا اندیشہ ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں ابھی کچھ عرصہ اپنے ساتھ بچے کو رکھ لوں۔ حضرت آمنہ کو بچے کی سلامتی کا اتنا خیال تھا کہ دل نہ چاہتے ہوئے بھی اجازت دے دی اور حلیمہ سعدیہ اپنے گھر واپس لے گئیں۔ تو بچے کو ساتھ دیکھ کر ان کے بچے خوشی سے کھل اٹھے، اور حلیمہ کے 4 بچے تھے، اور عبداللہ، انیسہ، حذیفہ اور حذافہ۔ حذافہ کا دوسرا نام شیمہ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رضائی بھائی بہنوں کے ساتھ کھلی فضا میں کھیلتے۔ جب وہ بکریاں چرانے جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ جاتے، کبھی کبھی گھر سے دور بھی نکل جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکریوں کی حفاظت بڑی ہوشیاری سے کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بہادر بچے تھے، اور ایک دن کیا ہوا کہ آپ دوسرے بچوں کے ساتھ بکریاں چرا رہے تھے کہ اچانک گھوڑوں پر سوار ڈاکو آ گئے۔ آتے ہی بکریاں جمع کر کے ہاں کا لے جانے لگے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ننھے معصوم بچے تھے مگر دلیروں کی طرح ان کے راستے میں ڈٹ کر کھڑے ہو گئے اور کہا کہ میں یہ بکریاں نہیں لے جانے دوں گا، کیونکہ یہ گاؤں والوں کی ہیں، ہم انہیں چرانے لائے تھے اور ہم آپ کو مالکوں کا مال نہیں لے جانے دوں گا۔ تو ڈاکوؤں کو حیرت ہوئی، اور سب لوگ ہمارے خوف اور دہشت سے کانپنے لگتے ہیں، یہ کیسا بچہ ہے جو ڈاکوؤں کے سامنے ڈٹ کھڑا ہے۔ خاص طور پر ان کا سردار بہت چلایا اور طیش میں آ کر آگے بڑھا تو دیکھا کہ ایک معصوم بچہ بڑے اعتماد سے بازو پھیلائے راستہ رو کے کھڑا ہے۔ اس خوبصورت پرعزم بچے پر نظر پڑتے ہی سردار کو اندازہ ہوا کہ یہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے۔ پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور کس کے بیٹے ہو؟ اور عبد المطلب کے۔ سردار سمجھ گیا کہ قریش خاندان کا بچہ یہ ایسا بہادر ہو سکتا ہے۔ بکریاں چھوڑ دی اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ واپس چلا گیا۔ اب ایک اور واقعہ سنو۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ کی طرح اپنے رضائی بھائی عبداللہ کے ساتھ اپنے گھر کے پچھواڑے بکریاں چرا رہے تھے، اور آپ دونوں ہی تھے اور کوئی اور نہیں تھا، اور آپ کی عمر اندازہ تقریباً 4 سال تھی، اور اچانک سفید کپڑے پہنے ہوئے سینہ کاٹ دیا، اور عبداللہ یہ دیکھ کر بے حد ڈر گیا اور بھاگ گھر پہنچے اور اپنی امی جان کو بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی نے قتل کر دیا ہے۔ حلیمہ اور حارث تیزی سے وہاں پہنچ کر دیکھا کہ وہاں کوئی بھی نہیں تھا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ خوفزدہ سے کھڑے تھے اور رنگ پھک تھا۔ دونوں نے پیار سے سینے سے چمٹایا اور پیار بھرے لہجے میں پوچھا کہ بیٹا کیا بات ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معصوم انداز میں ساری بات بتائی۔ 2 آدمی آئے تھے اور سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، اور ان کے پاس سونے کا تشت تھا اور اس میں برف تھی۔ وہ میرا سینہ کھول کر کچھ تلاش کر رہے تھے، پھر میرا دل نکال کر شگاف دیا اور اس میں ایک سیاہ ٹکڑا نکال کر پھینک دیا، اور پھر میرے سینے اور دل کو برف سے دھو دیا یہاں تک کہ خوب پاک کر دیا۔ حلیمہ اور حارث نے ادھر ادھر دیکھا، کوئی آدمی نہیں تھا، نہ خون اور نہ کوئی جسم کا حصہ باہر پھینکا ہوا نظر آیا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور بچہ اور پرائی امانت بالکل سلامت ہے، اور فوراً فیصلہ کر لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خالدہ کے پاس چھوڑ آئیں گی۔ خدا جانے کیا واقعہ ہوا تھا کہ وہ ڈر گئیں اور کہیں کچھ اور نہ ہو جائے، اور بہتر ہے کہ ماں کے حوالے کر دیں۔ پیارے بچوں، یہ واقعہ شق صدر کہلاتا ہے، اور یعنی سینہ چاک ہونے والا واقعہ۔ یہ ایک طرح کا کشف تھا، اور کشف کا مطلب ہے کہ جاگتے ہوئے خواب کا سا منظر نظر آ جانا۔ اس کشف میں آپ رضا الہی بھائی بھی کچھ حد تک شریک تھا تاکہ گواہ بنے۔ اللہ تعالیٰ کا فرشتہ انسان کے روپ میں آیا اور آپ کے سینہ مبارک کو صاف کیا۔ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کوئی گندگی نہ تھی، اور آپ کا دل تو پاک تھا، اور یہ سارا واقعہ خواب کی طرح تھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ دنیا کی محبت آپ کے دل سے نکال دی گئی اور آپ کو دین کی سمجھ اور روحانی علوم دیے گئے۔ دوسروں پر روب دیا گیا، اور یہ کوئی معمولی بچہ نہیں تھا بلکہ خاص بچہ تھا۔ یہ واقعہ ایک خاص نشان تھا، مگر حلیمہ ڈر گئیں اور بچے کو واپس کرنے کے ارادے سے چلیں۔ تو حلیمہ مکہ پہنچی تو مکہ کی گلیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر ادھر ہو گئے۔ بہت تلاش کیا گیا مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ملے، اور گھبرا کر عبد المطلب کے پاس گئیں کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر تو آئی تھی مگر وہ گم ہو گئے ہیں۔ عبد المطلب کعبہ کے پاس جا کر دعا کرنے لگے، اور اتنے میں قریش کے ایک اور شخص ورقہ بن نوفل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر عبد المطلب کے پاس آئے۔ آپ نے بچے کو بہت پیار کیا اور کندھے پر بٹھا کر کعبہ کا طواف کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت دعا کی، اور پھر حضرت آمنہ کے پاس بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کے ساتھ رہنے لگے، اور دونوں بہت خوش تھے۔ پیاری پیاری باتیں کرنے والا صحت مند حسین بچہ اور ترسی ہوئی ماں جس نے شوہر کی جدائی میں بڑا مشکل وقت گزارا، مالی تنگی اور اس قدر برداشت کی تھی کہ کبھی سوکھا گوشت کھا کر گزارا کیا۔
دوستوں مگر اس چھوٹے سے بچے میں سچے پیار کی دولت تھی اور حضرت آمنہ ننھے شہزادے کو بہت پیار کرتی تھی، مگر ان کو اس چاند سے بیٹے کو پیار کرنے کا زیادہ موقع نہ ملا، اور ہوا یوں کہ حضرت آمنہ کے ننھال یثرب مدینہ میں رہتے تھے۔ آپ ان کو ملنے کے لیے اپنے شوہر کی قبر پر دعا کرنے جایا کرتی تھیں۔ آپ نے پروگرام بنایا کہ اس دفعہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ساتھ لے کر جاؤں گی اور دونوں حضرت عبداللہ کی قبر کی زیارت کرنے جائیں گے۔ آپ کی عمر اس وقت 6 سال تھی جب آپ اپنی والدہ اور ام ایمن کے ساتھ مکہ سے سفر پر روانہ ہوئے۔ مدینہ میں بنو نجارہ اور آپ کے رشتہ دار تھے اور آپ وہاں ایک ماہ ٹھہرے۔ اپنے ہم عمروں میں خوب کھیلے کودے اور یہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تالاب میں تیرنا سیکھا اور باپ کی قبر کی زیارت کی، اور واپسی میں مدینہ اور مکہ کے درمیان سفر کے دوران راستے میں حضرت آمنہ شدید بیمار ہو گئیں۔ حالت خراب سے خراب تر ہونے لگی اور ان کو محسوس ہوا کہ اب میں بچ نہیں سکوں گی۔ اپنے پیارے بیٹے پر الوداعی نگاہیں ڈالی اور باپ سے محروم بچے کو ماں نے بچے کو اللہ کے سپرد کر دیا کہ اے میرے بیٹے، تجھ پر اللہ تعالیٰ کی اپنی برکتیں نازل فرمائے۔ مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ جو صاحب جلال اور صاحب اکرام ہے تجھے اپنے بندوں کی طرح محبوس کرے گا۔ خدا شاہد ہے کہ سید النساء نے اپنی یادگار ایسے ہی بچہ چھوڑ کر جو کل عالم کے لیے نور ہدایت ہے، حضرت آمنہ ابوا نامی جگہ پر وفات پا گئیں۔ ابوا میں ایک چھوٹی سی پہاڑی پر قدر بلند جگہ پر آپ کی قبر ہے اور آپ نے والدہ کے لیے دعا کی۔ ام ایمن ننھے محمد کو لے کر واپس مکہ آئیں تو باپ تو پہلے ہی نہیں تھا، اب ماں بھی سے محروم ہو گئے۔ دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیدا کرنے والے کی پناہ میں تھے۔ کیا ہم نے تجھے یتیم پا کر پناہ نہیں دی؟ اللہ پاک کی رحمانیت کے عبد المطلب کو مقرر کر دیا اور آپ کو پیار کی کمی نہ آنے دی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر معمولی طور پر محبت پیدا کری، اور عام طور پر ایسے حالات میں انسان کی توجہ پوتوں کی بجائے اپنے دوسرے بیٹوں کی طرف ہوتی ہے، مگر عبد المطلب کی حالت یہ تھی کہ وہ اپنے بیٹوں کو تو ڈانٹ ڈپٹ کر لیتے مگر رسول پاک سے ہمیشہ محبت کرتے اور پیار رکھتے تھے۔ حالانکہ ان کے لڑکے جوان تھے اور ان کی خدمت بھی کرتے رہتے تھے، مگر اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں رسول پاک کی ایسی محبت پیدا کر دی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تھوڑی دیر کے لیے بھی ان کی نظروں سے اوجھل ہوتے تھے تو وہ بے چین ہو جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر وقت گود میں اٹھائے رکھتے تھے اور آپ کی محبت میں اشعار پڑھتے رہتے تھے اور اپنے بچوں کو ڈانٹتے رہتے تھے اور ان کی قدر کیوں نہیں کرتے۔ عبد المطلب کے بیٹے بیان کرتے کہ جب آپ مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ کا اتنا روب ہوتا ہے کہ ہم سے جوان کی بھی طاقت نہیں ہوتی تھی، اور آپ کے سامنے آنکھ اٹھائیں تو عرب میں بڑوں کا بہت ادب کیا جاتا تھا اور کرایا جاتا تھا، لیکن محمد بچپن کی وجہ سے بعض دفعہ کھیلتے اور ان کے کندھوں پر چڑھ جاتے اور آپ کے بیٹے سرخ آنکھوں سے رسول پاک کو دیکھتے، مگر حضرت مطلب فرماتے کہ خبردار میرے اس بچے کو بری نگاہ سے نہ دیکھنا۔